الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور قرآن خلاصۃ القرآن کے ساتھ آج پارہ نمبر 5 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، جس کے آغاز میں ایک خاص مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ محرمات کا ذکر کیا گیا اور خواتین کے سورۃ النساء کا وہ مضمون چل رہا ہے جس میں خواتین کے احکام ہیں ذکر کیے گئے، اور آئلی زندگی کے احکام کو ذکر کیا گیا، میاں بیوی کے حقوق کو ذکر کیا گیا۔ وہی تسلسل چلتا ہوا نکاح اور طلاق کا موضوع بیان ہو رہا ہے۔ اس تسلسل میں ایک مضمون یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک شوہر کے ہاں نکاح میں رہے گی، بیک وقت ایک سے زائد نکاح میں نہیں جا سکتی۔ جس طرح مرد کو یہ اجازت ہے کہ بیک وقت 4 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ رہے گی۔ اور یاد رکھیے، جب وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اسے اپنے شوہر کے متعلق ورگلانا یا نکاح کا پیغام بھیجنا حرام ہے۔ اگر شوہر نے کسی عورت کو طلاق دے دی، جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت بھی پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ جب تک وہ عدت سے باہر جائے گی پھر وہ آزاد ہے، وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور کوئی بھی اس کو پیغام نکاح بھی بھیج سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 کے اندر جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے قرآن عزیز میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال غصب کرنا اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور دوسرے کا مال تجارت تو آپ کر سکتے ہیں، شراکت داری کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے مال کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آگے چل کے فرمایا اگر آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ مال آپ کی ملکیت بن سکتا ہے، وراثت کے ذریعے مل جائے وہ ملکیت بن سکتا ہے، لیکن کسی کا مال اگر آپ جبرن لیں گے، ظلمن لیں گے، چوری ڈاکے کے ذریعے سے لیا جائے گا، خیانت کے لیے امانت رکھی تو اس میں خیانت کر دی، یا کرپشن کی، یا رشوت لی، یا جھوٹی قسم سے آپ نے مال لیا، آپ نے کسی کے متعلق گواہی دی اور گواہی دینے کے بعد اس گواہی کا مال لیا، یعنی کہ اس کا معاوضہ لیا، تو یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت 32 نمبر آیت میں حسد کی ممانعت کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کو منع فرمایا اس لیے کہ آپ جس سے حسد کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، آپ اللہ کی عطا کے منکر ہو رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کے خزانے تو بے بہا ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اس بھائی کے حق میں دعا کریں جس وجہ سے جس نعمت پہ آپ حسد کر رہے ہیں، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اسے حفاظت میں رکھے اور دے، اور اللہ اپنی جناب سے مجھے بھی عطا فرمائے، چاہے وہ حسد مال و زر سے ہو، اولاد سے ہو، علم سے ہو، ترقی سے ہو، اور عہدہ منصب کا حسد ہو، یا کسی کے فیم ہونے کا، مشہور ہونے کا حسد آ جاتا ہے۔ تو آپ کسی چیز سے حسد کر رہے ہیں تو حسد سے بچنے کی بجائے اس کے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمت عطا فرما دے۔ آیت نمبر 37 سے 40 کے اندر ریاکاری سے منع کیا گیا کہ دکھاوے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ نیک عمل ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، نماز کا ادا کرنا، عبادات کا کرنا، معاملات کا کرنا، اگر اس کے اندر دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، اخلاص نہ ہوا، اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت کی نیت سے کام نہ کیا گیا، عمل نہ کیا گیا، وہ ریاکاری میں، دکھاوے میں آ گیا تو وہ رائے گاں ہو جائے گا۔ بڑا اہم موضوع ہے، ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا گیا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، مسافروں کا، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا یعنی غلاموں کا، اور پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے احکام ذکر کیے گئے۔ یہ حقوق العباد کا ذکر سورۃ النساء میں تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کے نماز کے چند مسائل ذکر کیے گئے، اور آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی جو ہے کبھی خباثتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 58 میں امانتوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا خیال رکھنا ہے اور اس امانت کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل بنتا ہے اس کو اس کی امانت دی جائے، یعنی کہ آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا نااہل لوگ ہر جگہ اوپر آتے چلے جا رہے ہیں، جو اہل بندے ہیں، ایلیجیبل ہیں کسی بھی اعتبار سے، ان کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ ان کو آگے نہیں آنے دیتے، سفارش کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے لوگ نااہل لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، اہل لوگ پیچھے کے پیچھے ہی رہتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی سے اگلی جو آیت ہے اس میں فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس سے آگے چل کے فرمایا گیا
اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اس کا انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ کا انعام کس پہ ہوگا؟ فرمایا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان کا انجام ہوگا اللہ اس کے رسول کے قرب میں صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی سیرت پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ محبت یہ نہیں کہ قلبی صرف یہ زبانی نہیں ہونی چاہیے، زبانی قلبی لسانی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے احکام فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ میں رہتے ہوئے شریعت کا پاسداری کرنی چاہیے۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء اور صالحین انبیاء کے ساتھ ہمارا بھی انجام فرمائے گا۔ اگلے جو موضوعات ہیں جس میں ایک موضوع یہ بھی بیان کیا گیا، منافقین اور ان کے اقسام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ 92 میں قتل خطا کا ذکر کیا گیا۔ اگر کسی سے ایسی جان جو جس کا کوئی قصور نہیں تھا تو وہ قتل ہو جائے انسان سے، اور خطان ہو، ارادتاً نہیں، خطان کسی کا قتل ہو گیا تو پھر اس کی دیت دینا، مقتول کے وارثوں کو اس کی دیت دینا ہوتی ہے۔ اگر کسی نے عمدن بغیر قصور، بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کا قصاص وہی ہوگا جس نے قتل کیا، قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قتل گورنمنٹ کے سپرد ہوگا، عدالت دے گی اور عدالت میں کیس چلے گا۔ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا بلکہ اس کا کیس دائر ہوگا، پھر عدالتیں ان کو، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد مسافر کی نماز کا ذکر کیا گیا۔ 92 کلومیٹر یک طرفہ سفر ہو تو بندہ مسافر ہو جاتا ہے، نماز قصر ادا کرنی ہوتی ہے اور نمازوں میں تخفیف آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، اپنے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا خاص مضمون بیان کیا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، برائی ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گیا، حتیٰ کہ کوئی مشرک بھی ہے، شرک کر بیٹھا جو سب سے بڑا گناہ ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو کرنا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جانا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا تو آپ مدینہ جائیں، حضور کی بارگاہ میں، حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور سرکار بھی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں تو اللہ اس گناہگار کو معاف فرمائے گا، اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مشرک ہے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ جائے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اس کی سابقہ خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ گناہگار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت پہ عمل کرنے لگے گا، اس کی سابقہ معافی ہو جائے گی، اور آنے والی زندگی جو ہے وہ اس کی فلاح، کامیابی اور کامرانی والی ہو جائے گی۔ اسی طرح سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں اگلے مضامین جو چل رہے ہیں، مومنوں کو انصاف کا حکم دیا گیا اور گواہی کا حکم دیا گیا۔ گواہی بننی ہے تو انصاف کے طور پہ گواہی دینی ہے، یک طرفہ نہیں دینی، کسی کی فیور میں نہیں دینی۔ فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہارے قرابت دار، امیر، غریب، کوئی بھی ہو تو عدل کا جو دامن تھامے رکھنا ہے، ناانصافی نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنی، کسی سے پیسے لے کے مکر نہیں جانا، کسی کے خلاف گواہی نہیں دے دینی، جو حق میں، جو انصاف کے مطابق، حق کے مطابق گواہی ہے اس کا پرچار کرنا ہے۔ آخر میں منافقین کی ایک علامت کو ذکر کیا گیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نمازیں ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ کفر اور ایمان کے درمیان رہتے ہیں۔ ہمارے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اس شر سے محفوظ فرمائے، قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم نصیب فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔